دعا منگو صبر آوے محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو جڑے مکھ دی والضحا واللیل اذا سجا جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب والا جبرائیل سدرات سے میرے محبوب نو آکھو بن پوچھے گزر آوے میرے گزر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے معزز سامعین کرام دوستو بزرگ عزیزوں نے واجب الاحترام برادران ملت اسلام تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعما نوالہ دی لا ریب کتاب دے اندر 26 پارہ سورہ الفتح اس دی 3 آیات تلاوت کیتی ہیں
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سن رب وحدہ لا شریک رب غفور جدی شان کے ان اللہ علی کل شیء قدیر مینو حق سچ بیان کرن تانوں سنن پھر سنا کے تانوں مینو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی انہاں تیناں آیاتاں دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ذکر فرمایا، پھر اپنے محبوب دا ذکر فرمایا، پھر ہن اسی کی کرنا ہے۔ اج دی جڑی تین آیتاں نے ایندا جڑا مفہوم مختصر جہا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات بابرکات دا اپنی مالکیت دا اظہار فرماندیاں فرمایا، پھر اگے سونے محبوب دا ذکر کیتا، پھر رب ذوالجلال نے فرمایا سبق دیتا کہ تسی کی کرنا ہے۔ بس یہ تے آیتی تقریر جڑی ہے وہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ جو الفاظ سنو پسند نہیں وہ مینوں کہن دی توفیق نہ عطا فرمائے، وہ کہن دی توفیق عطا فرمائے جڑے وہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جانے نے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی دے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرما رہی ہے کہ اللہ واسطے ہی ہے تمام لشکر جو آسمان اور زمین میں نے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں پھر رپیٹ کر دینا ہوں، اللہ فرما رہی ہے کہ اللہ واسطے ہی ہے۔ تسی کہو قاری صاحب سب کچھ اللہ واسطے بھی ٹھیک ہے، میں بھی کہاں کر بھائی لوگوں دوستوں مسلمانوں بھائیوں سب کچھ اللہ واسطے تسی بھی کہنا جی ٹھیک ہے۔ اللہ ہی فرما رہی ہے کہ سارا کچھ اللہ واسطے بابا نیت صحیح سمجھا نہیں دی تو تم ہی سبحان اللہ ضرور آکھے۔ ہاں ہوش کر لیں، اللہ سلامت رکھے۔ اب قرآن پاک کی گل کرنی ہے تو قرآن پاک میرے سامنے میں 26 پارہ ہے، سورہ الفتح ہے، تے یہ ایت نمبر جڑی ہے وہ 7 میں شروع کیتی ہے، 7 8 تے 9 3 آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ یہ الفتح جدو مکہ شریف فتح ہویا سی ادو سورہ فتح نازل ہوئی ہے۔ سامعین کرام، جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سپاہیاں غلاماں جانساراں نوں نال لے کے چلے نا تے ہتھیار لے کے نہیں سن گئے۔ اس وقت دا ہتھیار تلوار نیزہ تیر کوئی چھری چھری ہو گئی، بس یہو جہا سسٹم سی، یہ لے کے نہیں سن گئے۔ تے پنجابی دی کہاوت ہے جتھے کڑا ہوئے اتھے چکڑ، چکڑ جتھے سچ ہوئے جھوٹ بھی نال ہی اتھے ہوندا ہے، جتھے فرشتے رہندے ہون شیطان بھی اتھے ہی ہے سی، جتھے باہر دا کوئی وکھرا ٹھکانا نہیں سی، جتھے مخلص تے صاحب ایمان لوگ رہندے ہون اتھے منافق تے بے ایمان بھی وچے ہی ہوندے نے۔ مدینہ پاک دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر مبارک دے اندر ایک عبداللہ بن ابی سلول منافق رہندا سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ دی نیت فرما کے جدوں چلے تے خالی ہاتھ چلے تے سارے ہی چلے، تے جڑے منافق نال جاندے سن نا روپیاں واسطے پیسیاں واسطے مال واسطے وہ نہ گئے۔ انہوں نے کافراں کول چلے نے تے ویلے ہاتھ چلے نے تے پکی گل ہے کہ انہوں نے انہاں نوں مار ہی دینا ہے، انہوں نے انہاں نوں مار ہی دینا ہے تے اسی تے نہ مریے۔
اسی تو بھائی نہیں جاندے انہاں گئے رہ گئے بغیر ساز و سامان بغیر کسی وجہ تو جناب تشریف لے گئے صحابہ کرام نال صحابہ کرام دی جان بلکہ پوری کائنات دی جان بابا میر علی شاہ نے تو کمال ہی کر چھڑی ہے فرماتے نے اس صورت نو میں جانا کھائے سے صورت نو میں جانا کھائے سے صورت ایک ہوتا ہے اس ایک ہوتا ہے اس ایک او تو بابے نے کمال کیتا ہے اچھا جتھے ان بہ کے لکھی سی نا بابے نے اوتھے بھی اسی گیس ہے تو کوٹھے جو بنے نے جناب ویسے تو چھتے چھوٹے ڈگے نے چھوٹے چھوٹے الحمرا وادی اس کا نام ہے تو تھوڑی جی اتنے آبادی ایسی تے مدینہ پاک تو میرا خیال ہے کم و پیش کوئی 70 تو 75 کلومیٹر دور ہے تو اوتھے بہ کے بابا کہندا سی پیا اس صورت وہ میں جدو غور و فکر کیتا نا تو میں جڑا ساڈا گائیڈین سی نا میں انہوں پوچھا بھی یار آ مسئلہ کدے نوں جاندا ہے ہو سکتا سرکار لکھی تاں گئی سی یار سامنے بٹھا کے گل کیتی سی حضور نے صراط سامنے بٹھا کے تو پھر کیتی سی اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا دے جانا کھا کے جانے تیری جان اپنی ہے میری جان اپنی ہے یہ جان اپنی ہے وہ جان اپنی ہے تو بابے نے سارے جان دی جان بنا چھڑی بابا کہ چپ کر مولوی تینوں پتہ نہیں جدو سونے محبوب نے زمین تو معراج والی رات انج قدم چکیا نا جنی دیر تک یار دا قدم زمین دے نال رہیا ہے پورا نظام چلدا رہی ہے پورا گڑی چلتی رہی ہے ہر چیز اپنی جگہ تے چلتی رہی ہے بس یار دا قدم انج اتاں ہویا ہے کنیکشن یا کٹیا ہے تو ہر چیز ہی بند ہو گئی تو جدو جان نکل جاوے پھر کدو کوئی شاید چلتی ہے اس بیس تے آپ نے گل کی اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھاتے رب دے شانا کھا سچیا کھاتے رب دے شانا کھا جس شانت شانا سب بنیان سبحان اللہ یا رسول حق یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ وللہ اللہ پہ فرمانا ہے اللہ واسطے ہے اچھا اس کائنات دے وچ سب تو پہلا قرآن کنے بولے ہے جی کوئی ہے یاد اے قرآن سرکار تے زبان مبارک تو نکلے تے قرآن
یہ رب فرما رہی ہے، ذرا توجہ فرمانا، رب فرما رہی ہے تے زبان کی دی استعمال ہو رہی ساڑھے نبی پاک دی، جے ساڑھے نبی پاک دی زبان وچ رب بولدا ہے پیا تے فرماندا ہے پیا للہ، اللہ واسطے، اللہ فرما رہی ہے للہ، اللہ واسطے دے، جس لیے اللہ فرما رہی سی اس لیے نبی سی یا اللہ سی؟ نہیں، میں اس تو اگے گل نہیں کر سکتا، شرع دا آرڈر بڑا سخت ہے، اس تو اگے یہ وضاحت مزید میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال سونے نبی پاک نے فرمایا، ہوں رب نبی دی زبان چاہتے ہیں للہ، اللہ واسطے بھی، کی اللہ واسطے بھی؟ جنود السماوات والارض، جننے بھی لشکر جمع نے زمین تے آسمان وچ، وہ سارے کدے واسطے نے؟ کدے واسطے نے؟ اچھا اللہ واسطے، سارے لشکر اللہ واسطے نے۔ اللہ نو کوئی خطرہ ہے؟ ویکھو پاکستان نے فوج بنائی یار کادے واسطے؟ خطرہ ہے، دشمن کسی ویلے بھی حملہ کر سکتا ہے، بھائی انڈیا حملہ کر سکتا ہے، کوئی اور ملک حملہ کر سکتا ہے، وہ واسطے فوج سیکورٹی کا ہونا ضروری ہے، ایک لشکر کا ہونا ضروری ہے جڑا کہ دفاع کرے قوم دا۔ جڑا اسی آرام نال سکون نال سونے ہاں نا، یہ انہاں دی بدولت سونے ہاں، فوج نہ ہوئے ساڈا کوئی سونا نصیب ہی نہ ہوئے، جڑی ساری عزت سیف ہے فوج کی وجہ تو ہے، ساری آن شان شان و شوکت جڑی سیف ہے فوج کی وجہ تو ہے۔ اگر فوج نہ ہوئے بھائیا نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اخبار پڑھی رہے بندے نماز پڑھتے پیسے جناب غیر مسلم آئے نہ گولیاں ماری، نماز پڑھتے مار کے ٹر گئے۔ فوج کی وجہ تو ساڈے امن برقرار ہے، کیونکہ لشکر ہونا یہو جہا بھی لشکر ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرما رہی ہے کہ للہ، اللہ واسطے وے جنود السماوات والارض، جننے بھی لشکر آسمان تے زمین وچ نے کندے واسطے نے؟ اللہ واسطے، یہ سارے لشکر اللہ واسطے نے۔ اللہ نو کوئی خطرہ ہے؟ اچھا اللہ دے امانڈ گوانڈ کسے کو غیر اللہ دی کوئی حکومت ہے جتھے جا کے تے خطرہ ہے بھی کوئی حملہ کر لے؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے گا۔ تو یا اللہ تین تے خطرہ ہی کوئی نہیں تے لشکر بنان دی لوڑ کیڑی سی؟ بولتے سی نہیں۔ باقی میں قرآن سمجھائی رکھنا جنہ کو آتا ہے تو سبحان اللہ تک ہی چھڑ جا۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے جننے لشکر نے سارے ہی اللہ واسطے نے، اللہ نو کسے کو خطرہ نہیں، اللہ نو لشکر دی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو فوجاں دی ضرورت نہیں، وہ تے ایڈا قادر ہے کئی سو سال حکومت کرن والا ادھا مچھر او دے اگاڑے کر دے وے تے مچھر کو مرا لیندا ہے، تے مچھر بھی پورا نہیں ادھا مچھر، وہ تو ایڈا بڑا لشکر بنے لوگ ادھے مچھر کو کام نہیں لیں گے، وہ تو وسیع ہو رہی تو پھر اینے جڑے لشکر نے زمیناں چ بھی بنا چھڈے نے، آسماناں چ بھی بنا چھڈے جے، جدو بندے وہ گھر تے کوئی قبضہ کرنا من تو رب نکے نکے چڑیاں گھل کے تے کام کرا لیندا ہے، لشکر سارے ہوندے ہی نے۔ جدو اللہ دے نبی دے ایک نبی ہوئے اتو بیلی ہوئے، ایک رب دا نبی ہوئے تے اتو نال بیلی بھی ہوئے تے رب انہوں اپنا خلیل بھی کہندا ہوئے،
تے جناب جدو او دی عظمت تے او دی شان تے وہ کدو کو حملہ ہون لگے، او دی آن شان مقام تے حملہ ہون لگے، اس نبی دی عزت احترام تے کو حملہ ہون لگے، اللہ سبحانہ و تعالی مچھراں دا جنود، مچھراں دا لشکر سج کے جناب اپنے نبی دی عزت نو بچاندا ہے، پھڑکا کے رکھ دیندا ہے، تے جتھے تیرے میرے نبی دی گل ہوے اللہ نے فرمایا للہ جنود السماوات والارض، سارے لشکر اللہ واسطے نے۔ یہ دسن دی کیڑی لوڑ سی بھائی؟ پہلی گل تو یہ رب نو لشکراں دی لوڑ کیڑی سی؟ دوسری گل ہے چلو ہے سی تے یہ دسن دی کیڑی لوڑ سی؟ وجہ یہ بنی کہ جس ویلے تیرا تے میرا نبی صحابہ کرام دے نال تے جناب مکہ شریف تشریف لے جان لگے، ازار نہیں کول، ہتھیار نہیں کول، جنگی سامان نہیں کول، جناب عمرے دی نیت کر کے تشریف لے گئے، ایڈا بڑا لشکر ویکھ کے منافق پیچھے رہ گئے، انہاں کہ تے مرن ہی مرن، جڑے خالی ہاتھ دشمناں والے ٹر پڑن نا، اے مرن ہی مرن۔ لوکاں نے جدوں یہ گل کیتی نا، منافقاں نے گل کیتی نا، اپنیاں وچ آئی، منافقاں نے گل کیتی تے گل اپنیاں وچ آئی، پہلا غیر ہی کردے نے، اپنے نہیں کردے، اپنے وچ بعد وچ اوندی ہے۔ جڑا غیر ہوندا ہے وہ گل کردا ہے، اپنا تے گل کردا ہی نہیں نا، اپنا تے لبیک یا رسول اللہ کردا ہے، اپنا تے جدوں بولے گا لبیک یا رسول اللہ بولے گا، سونیا میں حاضر، میری جان حاضر، میرا مال حاضر، میری اولاد حاضر، میری ماں حاضر، میرا ابا حاضر، میرا سب کچھ حاضر، حتیٰ کہ وہ تے اعلان ہی ہوندا ہے اے دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے، دل بھی آئے ہائے سبحان اللہ، یہ جان بھی تمہاری ہے، پیش کروں کیا ہر چیز تمہاری۔ اے غیرہ نے گل کیتی سی، اے بس مر گئے، ختم ہو گئے، کون نہیں بچ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جی اللہ فرمایا ویکھنا گل کردے پے تے میرے محبوب دے خلاف، میرے نبی نے تلوار کیا رکھ دیتی ہے، سمجھ لے کہ بس ہن بچنا ہی نہیں ہے، انہاں جا کے دسو۔ جدوں یہ گل ہوئی نا تے گل سن کے انسان تے جدوں کوئی گل سندا ہے نا تے انسان تے اثر ہوندا ہے، انسان تے اچھی یا بری جڑی بھی گل سماعت کردا ہے نا اوندا اثر ہوندا ہے۔ مثلاً کوئی خلاف گل سنے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، خون گردش کرنے لگ پہ گل سن کے، تے جو کوئی من پسند گل ہوئے تو پھر بندے سرور آن لگ پہ، گل جہو جی بندی طبیعت ہوے کوئی ہو جی گل ہو جائے تو مڑ بندہ کیا بات، قوالی لگی تو بیلے جنا میں آ بلے بلے بلے، کوئی نعت لگی تو جی کیا بات ہے، وہ خطیب بیان کر رہے قرآن سنے تو سبحان اللہ کیا بات ہے، وہ جی کیفیت اندروں ہوندا ہے وہ جی چیز تے بندہ ہلن لگ پیندا ہے۔